ہشام کے بجائے عروہ بن زبیر کے آزاد کردہ غلام حبیب نے سابقہ سند سے یہی روایت بیان کی۔ فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے تعین صانعا کسی کاریگر کے بجائے فتعین الصانع یعنی الف لام کے ساتھ کہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 251۔ ابو اسحاق سلیمان بن فیروز کوفی شیبانی نے ولید بن عیزار سے، انہوں نے سعد بن ایاز ابو عمرو شیبانی سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے مزید پوچھنا صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ پر گراں نہ گزرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 252۔ ابو یعفور یعنی عبد الرحمن بن عبید بن نستاس نے ولید بن عیزار کے حوالے سے ابو عمرو شیبانی سے حدیث بیان کی، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی کون سا عمل جنت سے زیادہ قریب کر دیتا ہے؟ فرمایا نمازیں اپنے اپنے اوقات پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اور کیا؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اور کیا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 253۔ عبید اللہ کے والد معاذ بن معاذ عنبری نے کہا ہمیں شعبہ نے ولید بن عیزار سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے ابو عمرو شیبانی کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھے اس گھر کے مالک نے حدیث سنائی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے مجھے یہ باتیں بتائیں، اور اگر میں مزید سوال کرتا تو آپ مجھے مزید بتاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 254۔ شعبہ سے ان کے ایک شاگرد محمد بن جعفر نے اسی سند سے یہی روایت بیان کی، اور اس میں یہ اضافہ کیا ابو عمرو شیبانی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا، لیکن ہمارے سامنے ان کا نام نہ لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 255۔ ابو عمرو شیبانی سے ان کے ایک شاگرد حسن بن عبید اللہ نے یہی روایت بیان کی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا سب سے افضل اعمال یا عمل وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 256۔ منصور نے ابو وائل سے، انہوں نے عمرو بن شرحبیل سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جبکہ تمہیں اسی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کی واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کہا میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اس ڈر سے اپنے بچے کو قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ کہا میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا پھر یہ کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 257۔ منصور کے بجائے اعمش نے ابو وائل سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی شریک بنا کر پکارو حالانکہ اسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس سے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کر دو
کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ اس نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کر نہیں پکارتے اور کسی جان کو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے حق کے بغیر قتل نہیں کرتے اور جو زنا نہیں کرتے وہی رحمان کے مومن بندے ہیں، اور جو ان کاموں کا ارتکاب کرے گا وہ سخت گناہ کی سزا سے دوچار ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 258۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بار کہا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یا فرمایا جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اس بات کو دہراتے رہے حتیٰ کہ ہم نے دل میں کہا کاش آپ مزید نہ دہرائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 259۔ خالد بن حارث نے کہا ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبید اللہ بن ابی بکر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹ بولنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 260۔ محمد بن جعفر نے کہا ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھ سے عبید اللہ بن ابی بکر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کا تذکرہ فرمایا یا آپ سے بڑے گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ فرمایا جھوٹ بولنا، یا فرمایا جھوٹی گواہی دینا۔ شعبہ کا قول ہے میرا ظن غالب یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 261۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ گن گناہوں سے بچو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک، جادو، جس جان کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، لڑائی کے دن دشمن کو پشت دکھانا یعنی بھاگ جانا، اور پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر الزام تراشی کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 262۔ یزید بن عبداللہ ابن ہاد نے سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، جب یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 263۔ شعبہ اور سفیان نے بھی سعد بن ابراہیم سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 264۔ یحییٰ بن حماد نے کہا ہمیں شعبہ نے ابان بن تغلب سے حدیث سنائی، انہوں نے فضیل بن عمر فقیمی سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا
وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا، انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 265۔ اعمش نے ابراہیم نخعی سے سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے آگ میں داخل نہ ہوگا، اور کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 266۔ یحییٰ کے بجائے شعبہ کے ایک اور شاگرد ابو داؤد نے سابقہ سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 267۔ عبداللہ بن نمیر اور وکیع نے اعمش سے، انہوں نے شقیق سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ وکیع نے کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عبداللہ بن نمیر نے کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا تھا وہ آگ میں داخل ہوگا، اور میں یعنی عبداللہ نے کہا، جو اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 268۔ ابو سفیان نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، واجب کرنے والی دو باتیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہوا مرا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو ٹھہراتے ہوئے مرا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ یعنی توحید جنت کو واجب کر دیتی ہے اور شرک دوزخ کو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 269۔ ابو ایوب غیلانی، سلیمان بن عبید اللہ اور حجاج بن شاعر نے کہا، ہمیں عبد الملک بن عمرو نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا، ہمیں قرہ نے ابو زبیر کے واسطے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی اس حالت میں اللہ سے ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ سے اس حالت میں ملا کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا تھا وہ آگ میں داخل ہوگا۔ ابو ایوب کی حدیث کے الفاظ میں ابو زبیر نے حدثنا جابر نے میں حدیث سنائی کے بجائے عن جابر سے روایت ہے کہ الفاظ سے حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 270۔